السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی پیارا واقعہ، بہت ہی دلچسپ واقعہ، یقیناً اسے سن کر آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطاب کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عتاب ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے عین پر ہے، وہ تجھ سے زیادہ صاحب علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری ان سے کیسے ملاقات ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی توشے میں رکھ لو، پھر جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو بندہ تمہیں وہیں مل جائے گا۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ میں اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے توشے میں مچھلی بھی رکھ لی۔ تو جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی توشہ دان سے نکل کر دریا میں اپنی راہ چلی گئی۔ پھر دونوں بقیہ رات اور دن میں چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ تب ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی پانی میں چلی گئی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بولے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو وہ پیچھے پاؤں لوٹ کے جب پتھر تک پہنچی تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ اس لیے کہا کیونکہ وہ کافروں کی سرزمین تھی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی ہیں؟ تو خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں بھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ کشتی ان کے سامنے سے گزری۔ تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بٹھا لو۔ تو خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ تو اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے 1-2 چونچیں ماری تو خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم میں اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے پانی کو۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا تھا اور آپ نے ان کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تھا کہ یہ ڈوب جائیں۔ تو خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کریں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلتے چلتے آگے ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کے ہاتھ سے اسے الگ کر دیا، یعنی کہ اس کا جو سر تھا نا وہ الگ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تم نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا۔ تو خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوہ، مجھ سے پھر بھول ہوگی، آپ اس بات میں میری گرفت نہ کریں۔ تو پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بول پڑے کہ اگر اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہمیں جدائی کا وقت آ گیا، مجھ میں اور تم میں اب علیحدگی۔ جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے، چلو اب میں تمہیں ان کا بھید بتاتا ہوں۔ پھر کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے گزارا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ غضب نہ کر سکے۔ اور پھر جو لڑکا تھا جو میں نے قتل کیا تھا، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ انہیں اور کوئی دوسرا بچہ عطا فرمائے جو پاک نیتی میں بہتر
اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ اور پھر جو دیوار تھی وہ میں نے اس لیے گرائی تھی اس لیے بنائی تھی کیونکہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور پھر اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو پھر تمہارے پروردگار نے چاہا کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے یہ کتنا مزیدار واقعہ تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آ گیا تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ جیسے میں کوئی نیا واقعہ اندر ڈالوں تو وہ فوراً سے آپ کو مل جائے اور آپ اسے پڑھ کے آپ کو سبق بھی ملے اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت۔